حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوگا. فرشتے بھی لیں گے حساب کے بہت سارے درجات ہیں. قبر میں بھی حساب ہوگا لیکن پورا حساب نہیں ہوگا, وہ پورا حساب ہوگا میدان حشر میں. قبر کی مثال ہے خواب کی. آپ برے اعمال کرتے ہو, جب سوتے ہو تو چترول لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو خواب میں, ٹھیک ہے نا, الٹی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو قبر کی مثال تو برزخ کی ہے, ایک خواب کی مثال ہے. تو اس کی سزا بھی پوری نہیں ہے, اس کی جزا بھی پوری نہیں ہے. اصل جو حساب و کتاب ہے وہ ہوگا میدان حشر میں. یہ ہمیں قرآن و سنت سے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چلتا ہے. اس لیے قرآن نے عذاب قبر کو اتنا فوکس کیا بھی نہیں ہے, نہ ثواب قبر کو. اصل میں قرآن زیادہ فوکس کس کو کرتا ہے؟ میدان حشر کو فوکس کرتا ہے. تو باقی یہ کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب و کتاب ایک ایک کر کے تو نمبر کب آئے گا. تو دیکھیں وقت کی جو یونٹ اور اکائی دنیا میں ہے نا, یہ آخرت میں نہیں ہوگی. ہمیں یہاں کے حساب سے اشکال ہو رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میری قبر پہ سلام پیش کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں, تو وہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ تو لاکھوں لوگ صبح شام سلام پیش کر رہے ہیں, تو کیا آپ ہر وقت جواب دیتے رہتے ہیں؟ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے, وہاں وقت کی وہ یونٹ. دیکھو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا, نظریہ اضافت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال نظریہ اضافت ہی ہم کہہ لیتے ہیں فی الحال. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں. آسان لفظوں میں ہم یوں, اگر میں سمجھتا ہوں ٹیمپریچر اتنا ہے, بھائی ابھی ٹیمپریچر چل رہا ہے 30 ڈگری, ایک مثال دے رہا ہوں, تو 30 ڈگری کیا ہے؟ یہ ہم نے 0 ایک فرض کیا ہے کہ جس پہ پانی جم جاتا ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ 0. یہ فرضی چیزیں ہیں ساری. لیکن جب آپ زمین کے باہر جاؤ گے تو سارا وہ آپ کا وہ یونٹ کیا ہو جائیں گے؟ وزن کے بھی یونٹ چینج ہو جائیں گے آپ کے. آپ یہاں 70 کلو کے ہو, خلا میں جا کے تو آپ 0 کلو کے ہو, تو کیا مطلب آپ اندر سے میث ختم ہوگی آپ کے اندر. بھائی زمین کے یونٹ الگ ہیں, وہاں وزن کے یونٹ الگ ہیں. ہر جگہ سردی گرمی خزاں بہار یہ سب ایک دوسرے سے پہچانتے ہیں. تو ہم یہاں کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو برزخ کے دیکھو قبر میں جو بیچارہ پڑا ہوا ہے, اب قیامت تو آئے گی پتہ نہیں 1000 سال کے بعد ہے 500 سال کے بعد ہے, تو 500 سال تک تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر عذاب نہیں بھی ہو رہا. تو 500 سال انتظار ہی عذاب ہے نیک آدمی کے لیے. 500 سال آپ کو کوئی ایئرپورٹ پہ بٹھا کے چلا جائے کہ تمہیں جنت لے جائیں گے, جہاز آنے والا ہے, تو کہے گا یار میں جہنم میں ٹھیک ہوں. 500 سال تک انتظار کون کرے گا؟ تو کتنے نیک لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ طویل عرصہ, لیکن وہ طویل آپ کو طویل لگ رہا ہے. مرنے کے بعد وقت کے یونٹ کیا ہو گئے؟ چینج. اس کے لیے 1000 سال ہو سکتا ہے چند سیکنڈ ہو. ایسے بھی لوگ ہوں گے ادھر قبر میں گئے, اللہ نے ان کے ساتھ جیسے حدیث میں آتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی, بڑے مزے میں 5 منٹ گزرے تھے کہ کھڑے ہو گئے, بھائی قیامت ہے حساب و کتاب عین ممکن ہے. ان کو لگے یہ کتنا ٹائم ہے. بلکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں, یعنی یہ 60-70 سال ان کو کتنا لگ رہا ہوگا؟ ایک دن لگ رہا ہوگا. تو یونٹ سارے چینج ہو چکے ہوں گے. تو وہاں پر کروڑوں اربوں لوگوں کا ایک ایک کو بلا کے حساب کرنا, اس کو آپ دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو وہاں تبھی تو قرآن میں کہتا ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, قرآن دوسری جگہ کہہ رہے ایک دن 1,000 سال کا ہوگا. تو قرآن اپنی بات کا انکار کیسے کرے گا؟ ادھر کہہ رہے 1000 سال, ادھر کہہ رہے 50,000. تو ہر شخص کے اعمال کے مطابق, جو برے اعمال والا ہے اس کو وہ دن 50,000 کا لگ رہا ہوگا, جو کم برے اعمال والا ہے اس کو 1000 سال جیسا لگ رہا ہوگا, اور بہت سے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پل میں ٹائم گزر رہا ہے. بلکہ سورہ یاسین میں تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ ہوں گے, وہ تو انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کو تو لگے گا اللہ میاں نے ہمیں گیسٹ روم میں بٹھایا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے کوشش کریں کہ وہاں انجام اچھا ہو جائے, اعمال کو فوکس کریں. اعمال اچھے ہوئے تو انجام اچھا ہے.